آج سے ہماری اس گفتگو کا سلسلہ احادیث نبویہ کی روشنی میں فقہی مسائل خصوصاً نماز کے حوالے سے۔ آج ہم جس مسئلے میں گفتگو کریں گے وہ ہے قرات خلف الامام، امام کے پیچھے قرات کرنے کا بیان، کہ جس وقت امام نماز پڑھا رہا ہوتا ہے تو مقتدی پیچھے فاتحہ پڑھے گا، مقتدی پیچھے قرات کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اس حوالے سے کتب احادیث میں باقاعدہ ابواب بندی موجود ہے۔ جس طرح اس وقت میرے سامنے موطا امام محمد ہے، اس کے اندر امام محمد علیہ رحمہ نے باب القراءۃ فی الصلاۃ خلف الامام، امام کے پیچھے نماز میں قراءت کرنے کا بیان، باقاعدہ انہوں نے یہ عنوان قائم کیا ہے، اور پھر اس عنوان کے تحت انہوں نے احادیث نبویہ کا مجموعہ یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ موطا امام مالک پڑھیے یا دیگر کتب احادیث کا مطالعہ کیجئے تو ان احادیث کے اندر، ان کتب احادیث میں آپ کو یہ عنوانات نظر آئیں گے کہ امام کے پیچھے قرات کرنے کا بیان۔ اب بات یہ ہے کہ امام کے پیچھے قرات کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی، اس بارے میں دو آراء ہیں۔ ہم لوگ فقہ حنفی کے مقلد ہیں، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے جو قرآن اور احادیث کی تشریح بیان کی ہے اس کے مطابق ہم لوگ عمل کرتے ہیں۔ تو اس کے مطابق جو دلائل ہیں اس روشنی میں ہم لوگ امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے، امام کے پیچھے قرات۔ اب اس کے اوپر دلائل کیا ہے؟ سب سے پہلے قرآن مجید برہان رشید سے، پھر ہم احادیث نبویہ کی طرف آئیں گے، پھر ہم علماء امت کے اقوال کی طرف آئیں گے۔ ہماری فقہ یہ کہتی ہے کہ قرآن و سنت کا خلاصہ یہ ہے کہ جس وقت امام قرات کر رہا ہو، چاہے اونچی آواز سے پڑھے چاہے آہستہ آواز سے پڑھے، مقتدی نے پیچھے خاموشی اختیار کرنی ہے۔ مقتدی نے پیچھے کیا کرنا ہے؟ خاموشی اختیار کرنی ہے۔ چاہے امام اونچی پڑھ رہا ہو، اس کو بولتے ہیں جہری نماز، چاہے امام سرن قرات کر رہا ہو یعنی آہستہ، جس طرح ظہر ہے، عصر ہے، ٹھیک ہے جی، اور مغرب کی تیسری رکعت ہے، عشاء کی تیسری چوتھی رکعت ہے، ان میں امام آہستہ آواز سے قرات کرتا، چاہے امام اونچی پڑھے آہستہ پڑھے، مقتدی کا کام پیچھے جو ہے وہ خاموشی سے کھڑا ہونا ہے۔ وہ کیا وجہ ہے؟ سب سے پہلے قرآن مجید برہان رشید، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یہ پارہ نمبر 9 ہے اور سورہ اعراف ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جس وقت قرآن پڑھا جائے تم غور سے سنو۔ ایک ہوتا ہے سماع، ایک ہوتا ہے استماع، اس میں فرق ہے۔ سماع کا مطلب ہوتا ہے ویسے سننا، بندے کی توجہ ہے نہیں ہے، یہ سماع ہے۔ ایک ہوتا ہے استماع، استماع کا معنی ہوتا ہے کان لگا کے سننا۔ جب قرآن پڑھا جائے اس وقت کان لگا کے سنو۔ وَأَنصِتُوا، اور خاموشی اختیار کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ یہ رب عز و جل کا قرآن ہے کہ جس وقت امام قرات کر رہا ہو تم نے خاموشی اختیار کرنی ہے۔ اب یہ بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ امام جس وقت اونچی آواز سے پڑھ رہا ہے تو مقتدی نے خاموشی اختیار کرنی، کیونکہ امام اونچی آواز سے پڑھ رہا ہے۔ تو جس وقت امام آہستہ آواز سے پڑھ رہا ہے تو پھر تو سنتا بھی نہیں ہے پیچھے مقتدی، تو پھر مقتدی کیا کرے گا؟ اس وقت کون سی حدیث ہے؟ اب ذرا احادیث نبویہ کی طرف آئیے۔ صحیح مسلم میں حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا صلیتم فاقیموا صفوفکم، جب تم نماز پڑھنے لگے ہو تو اپنی صفیں سیدھی کرو۔
ثم لیؤمکم احدکم، پھر تم میں سے کوئی بندہ آگے بڑھ کر امامت کروائے، فاذا کبر فکبروا، جس وقت امام تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، یعنی جس وقت امام اللہ اکبر کہتا ہے مقتدی کو بھی پیچھے اللہ اکبر کہنا ضروری ہے۔ وَإِذَا قَرَأَ فَانْصِتُوا، اور جس وقت وہ قرات کرے تو تم خاموشی اختیار کرو، جس وقت وہ قرات کرے تم خاموشی اختیار کرو۔ اچھا، ایک تو یہ حدیث پاک ہے۔ اچھا چلے، اس سے بھی ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جس وقت امام اونچی آواز سے پڑھ رہا ہے تم خاموشی اختیار کرو۔ دوسری حدیث پاک، امام ابو داود، امام نسائی نے اپنی سنن کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما جعل الامام لیؤتم بہ، بے شک امام بنایا ہی اس لیے جاتا ہے لیؤتم بہ، تاکہ تم اس کی پیروی کرو، تم اس کی پیروی کرو۔ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب وہ تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو۔ وَإِذَا قَرَأَ، اور جس وقت وہ قرات کرے فَانْصِتُوا، تم خاموشی اختیار کرو۔ اچھا، اب اسی طریقے سے سیدنا جابر بن عبداللہ کی سے یہ روایت ہے، اور اس روایت کو امام الائمہ، مالک الازمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے بھی نقل کیا ہے۔ اور یہ والی جو روایت ہے موطا امام مالک کے اندر بھی ہے، اور موطا امام محمد کے اندر کئی طرق سے مروی ہے۔ کئی طرق کا مطلب ہوتا ہے رستے، یعنی ادھر سے بھی 8-10 بندے تھے انہوں نے بھی یہی بات بیان کی، ادھر سے بھی 8-10 بندے تھے انہوں نے بھی یہی بات بیان کی، اس طریقے سے کئی طرق سے مروی ہے۔ موطا امام محمد بھی اس وقت میرے سامنے موجود ہے۔ امام محمد یہ امام مالک کے شاگرد ہیں۔ یہ آخری 2 سال ان کی زندگی کے امام مالک کی، اس وقت یہ امام محمد ان کے پاس حاضر ہوئے تھے، تو وہ جس وقت مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر کے حدیثیں لوگوں کو سنایا کرتے تھے، تو امام محمد نے امام مالک سے حدیثیں سنی اور سن کر کے ایک کتاب تیار کر دی، موطا امام محمد۔ اور اس موطا امام محمد کے اندر انہوں نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صلی خلف الامام، جو کوئی امام کے پیچھے نماز پڑھے، فإن قراءۃ الامام قراءۃ لہ، بے شک امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے۔ امام کی قراءت، سبھی بولیے، امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ امام اونچی پڑھے تب بھی مقتدی خاموش ہے، ٹھیک ہے جی، امام آہستہ پڑھے تب بھی مقتدی کیا ہے؟ خاموش ہے، کیونکہ امام کی قراءت مقتدی کی کیا ہے؟ قراءت ہے۔ کیونکہ امام کا کام ہے قراءت کرنا، کیونکہ امام بنایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، اس کی پیروی کی جائے۔ امام پڑھ رہا ہے، تم نے کیا کرنا ہے؟ خاموشی اختیار کرنی ہے۔ امام کا کام ہے قراءت کرنا، اور مقتدی کی ذمہ داری ہے خاموشی سے کھڑا ہونا، ٹھیک ہے؟ اونچی پڑھ رہا ہے تو غور سے سنیں، اگر آہستہ پڑھ رہا ہے امام تو اس وقت بھی خاموشی سے کھڑا ہو جائے۔ پھر اسی طریقے سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث جس کے اندر صراحتاً یہ لفظ موجود ہے، اور باقاعدہ لوگوں کے سامنے اس حدیث کا صرف ایک حصہ بیان کیا جاتا ہے، صرف ایک حصہ۔ میں آپ کو پوری حدیث سناتا ہوں۔ امام محمد لکھتے ہیں اخبرنا مالک، ہمیں خبر دی جناب مالک نے۔ جس طرح میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں تو آپ لوگ جو ہے وہ سنیں تو باہر جا کے کہیں ہمیں خبر دی ہے امام صاحب نے، تو امام محمد نے کہا ہمیں خبر دی جناب مالک نے، کیونکہ امام مالک سے سنا۔ امام مالک کہتے ہیں اخبرنی العلاء بن عبد الرحمن بن یعقوب مولى الحرقہ، امام مالک کہتے ہیں مجھے بتایا ہے علاء بن عبد الرحمن بن یعقوب نے، جو حرقہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، اور وہ جو علاء بن عبد الرحمن ہیں انہوں نے سنا ہے ابو سائم سے جو ہشام کے آزاد کردہ غلام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سمعت ابا ہریرہ، یعنی یہ جو علاء بن عبد الرحمن ہیں یہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے،
اور ابو ہریرہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا، من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب فہی خداج ہی خداج ہی غیر تمام، جس نے امام کے پیچھے قرات نہیں، جس نے نماز پڑھی اور اس میں نماز میں فاتحۃ الکتاب نہیں پڑھی، فاتحۃ الکتاب کا مطلب ہوتا ہے فاتحہ شریف، ٹھیک ہے جی، جس نے نماز پڑھی اور نماز میں فاتحہ شریف نہیں پڑھی، اس کی نماز نامکمل ہے، نامکمل ہے، غیر تمام ہے۔ خداج، خداج کا معنی ہوتا ہے نامکمل، یہ لفظ جو خداج ہے یہ خدجت ناقۃ سے مشتق ہے، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے جس وقت اونٹنی نامکمل بچہ پیدا کرے، جس کی ابھی خلقت پوری نہ ہو تو اس وقت خدجت ناقہ بولا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ جو حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز پڑھی اور فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز کیا ہے؟ نامکمل۔ لوگ صرف اتنی حدیث بیان کرتے ہیں، اتنی حدیث۔ اچھا یہی حدیث اور لفظوں سے بھی ہے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کسی کی کوئی نماز نہیں ہے مگر فاتحۃ الکتاب کے ساتھ ہی ہے، یعنی کہ نماز اس کی ہوگی جس نے فاتحہ پڑھی ہے۔ اچھا قالا، ابو صاحب کہتے ہیں، اچھا یہاں تک لوگ بیان کرتے ہیں، آگے نہیں۔ قلت یا ابا ہریرہ، ابو صاحب کہتے ہیں میں نے ابو ہریرہ سے پوچھا حضور انی احیانا اکون وراء الامام، میں تو کبھی امام کے پیچھے بھی نماز پڑھتا ہوں، امام کے پیچھے بھی ہوتا ہوں، تو اس وقت کیا حکم ہے؟ اس وقت بھی میں نے فاتحہ پڑھنی ہے؟ کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ نے سنایا ہے کہ جس نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نامکمل ہے۔ تو وہ کہتے ہیں فغمز ذراعی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ابو صاحب کا ہاتھ پکڑ لیا اس طریقے سے، غمز ذراعی، اور فرمایا یا فارسی اقرأ بہا فی نفسک، جس وقت تو امام کے پیچھے ہوتا ہے تو اس وقت اپنے جی میں پڑھ، اس وقت کہاں پڑھ؟ جی میں، جی میں مطلب کا مطلب کیا ہے؟ اپنے دل میں پڑھ، اپنے دل میں، زبان سے نہیں، اپنے دل میں پڑھ، کیونکہ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے، کہ جس وقت بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے حمیدانی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور جس وقت بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ فرماتا مجدانی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ میں یہ فاتحہ نصف نصف ہے، لہذا جس وقت تم امام کے پیچھے ہوتے ہو تو اقرأ بہا فی نفسک، زبان سے نہیں پڑھنا، اپنے دل میں پڑھنا ہے، دل میں، سمجھ آ گئی؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ جس وقت بندہ امام کے پیچھے ہوتا ہے تو اس وقت زبان سے قرات کرنے کی ضرورت نہیں۔ اچھا اب جو ہے وہ اس کے اوپر کئی آثار ہیں، صرف جو ہے وہ میں جو صراحتاً الفاظ ہیں وہ آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، ان سے بھی یہ روایت مروی ہے، تو ان سے جو ہے وہ پوچھا گیا کہ امام کے پیچھے قرات کی جائے، انہوں نے کہا تکفی کا قرات الامام، تجھے جو ہے وہ امام کی قرات کافی ہے۔ ایسے ہی جو ہے وہ جابر بن عبداللہ سے مروی ہے، وہ یہی حدیث پاک جو ہے الفاظ یہی ہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے ان کے علاوہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ان سے پوچھا گیا قرات خلف الامام کے بارے میں، انہوں نے فرمایا انصت، خاموشی اختیار کر، فإن فی الصلاۃ شغلا سیکفیک ذاک الامام، اگر تو پیچھے قرات کرے گا تو امام کی نماز کے اندر مشغول ہو جائے گا، لہذا خاموشی اختیار کر۔ پھر ایسے ہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ خود اپنے بارے میں کہتے ہیں لا یقرأ خلف الامام فیما جہر بہ وفیما یخافت فیہ الاولین ولا فی الاخرین، وہ کہتے ہیں کہ جس وقت میں امام کے پیچھے ہوتا ہوں چاہے امام اونچی پڑھے یا آہستہ پڑھے، یہ عبداللہ بن مسعود ہیں، وہ کہتے ہیں میں نہ پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرتا ہوں نہ آخری 2 رکعتوں میں قرات کرتا ہوں،
تو پتہ یہ چلا صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو معمول تھا، جو انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے اور ان کو دیکھا ہے، وہ یہی ہے کہ امام کے پیچھے قرات نہیں ہے۔ اب ذرا امام سرخسی کا قول سنیے کیا ہے، جو اس امت کے بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں۔ وہ کہتے ہیں منع المقتدی من القراءة خلف الامام مروی عن 80 نفرا من کبار الصحابہ وقد جمعوا اسامیہم اہل الحدیث۔ وہ کہتے ہیں امام کے پیچھے قرات کرنا مقتدی کو منع ہے، کیونکہ 80 صحابہ کرام علیہم رضوان سے امام کے پیچھے قرات نہ کرنا مروی ہے۔ 80 صحابہ کرام علیہم رضوان سے۔ یہ ہوتی ہے فقاہت۔ لوگ صرف ایک حدیث لے کے مثلا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، لوگوں کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے قرات کرو قرات کرو قرات کرو۔ جس وقت تم سر اٹھاتے ہو رکوع سے سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد، تو تم نے تو فاتحہ پڑھی نہیں، تو تم کیسے کہتے ہو کہ اللہ نے ہماری حمد سن لی ہے؟ ان کو غور کرنا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے کہ جس وقت قرآن پڑھا جائے خاموشی اختیار کرو، اور حدیث نبوی یہ کہتی ہے کہ امام کی قرات مقتدی کی کیا ہے؟ قرات ہے۔ تو وہ جو حدیث پاک ہے جس کے اندر آیا ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہے، اس حدیث کا پھر کیا مطلب ہے؟ قرآن تو کہتا ہے خاموشی اختیار کرو، حدیث کہتی ہے امام کی قرات مقتدی کی قرات، اور حدیث یہ بھی کہتی ہے کہ جس نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں۔ تو پھر کیا اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کیا جائے؟ تو اس کے اوپر عمل کی راہ یہ ہے، فقاہت یہ کہتی ہے، فقہائے امت نے یہ بات کہی ہے کہ جس وقت امام نماز پڑھا رہا ہو یا کوئی بندہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہو، وہ اگر فاتحہ نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز ہوگی نہیں۔ یہ ہے حدیث پاک کا مطلب۔ یہ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کے فہم کی برکتیں عطا فرمائے، اور ہم سب کو فقہائے امت نے احادیث نبویہ سے جو ہمارے واسطے آسانی کر کے تشریحات درج کر دی ہیں کتب کے اندر، ان کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔